قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا، مالک کائنات اس سے پوچھے گا اس بندے کو دیکھو یہ بندہ زمین پہ بار بار گناہ کیا کرتا تھا اور بار بار میرے دربار میں معافی مانگتا تھا، آج میدان معاشر والوں اس سے پوچھو یہ دنیا کے اندر کیوں گناہ کر کے میرے سے معافی مانگا کرتا تھا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اس بندے کا سر اٹھے گا اور کہے گا الہ العالمین گناہ ہو جاتا، بڑی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا، مجھ سے گناہ ہو جاتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں تیرے سے ڈرا کرتا تھا اور فوراً تیرے دربار میں معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں کہ معافی کیوں مانگتا تھا؟ کہ اس امید اس گمان سے کہ میں معافی مانگوں گا میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ اللہ جل شانہ مسکرانے لگ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو دیکھو اس بندے کو، یہ میرے بارے میں گمان لے کے آیا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اے میرا بندہ اگر میں تیرے گمان کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو میری رحمت کیسی؟ جا بندے میں نے اپنی رحمت کو وسیع کر کر تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیا، جیسا تو گمان لے کے آیا میں نے ویسا فیصلہ فرما دیا۔ تو میرے بارے میں یہ فیصلہ لے کے آیا کہ میں معافی مانگوں گا میرا رب معاف کرے گا۔ اے میرا بندہ تو دنیا میں مجھے ماہر سے معافی مانگ کے آیا، آج میدان معاشر میں میں نے سب کے سامنے تجھے معاف فرما دیا۔ جب جنازہ میرے عزیزو اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، جب جنازہ میرے عزیزو جنازے والی چرپائی گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے، میت اس چرپائی کے اوپر لیٹی ہوتی ہے، اذا مات عبدا جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، وجود زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، چرپائی کھٹڑے کے اوپر لیٹی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اس کی روح کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے میرے بندے مجھے پتا دنیا میں تو کیا کرتوت کر کے آیا، دنیا کے اندر کون سے گناہ کو کرم کر کے آیا، اللہ اکبر، واللہ یعلم شر منہ، مجھے پتا تو کون کون سے گناہ کر کے آیا، لیکن جب میں نے زمین پہ تجھے جھانک کے دیکھا، تیرے بچے تیری لگائی تیرے گھر والے تیرے ماں باپ تیرے ووٹر سپورٹر تیرے محلے دار تیرے رشتہ دار تیری پھپھی تیری مامے تیرے چاچے تیرا دادکا تیرا نانکا رو رو کے کہہ رہے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، میں نے تیرے جنازے کے اندر ہر ایک کی زبان پہ اچھائی دیکھی، تیرے بارے میں خیر کا کلمہ دیکھا۔ اے میرا بندہ میرے بندوں نے جو زمین پہ تیرے بارے میں فیصلہ کیا وہی فیصلہ آج میں نے عرش بری پر تیرے لیے کر دیا ہے۔ میرے بندے تجھے زمین پہ لوگوں نے اچھا کہا، میں نے بھی تجھے آسمانوں پہ اچھا کہہ دیا، جا کیا یاد کرے گا، میں نے اپنے بندوں کی سفارش پر تیرے گناہ معاف کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے فرمایا جب بندہ مر جاوے تو گلے شکوے سارے ختم ہو جانے چاہیے، لیکن ہائری میری بد نصیبی کی بات ہے، میں مردوں کی بات تو مردوں کی، یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یقین جانو جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے چرپائی کے ارد گرد بیٹھ کے مرد کے انتقال پر چرپائی کے آسے پاسے بیٹھ کے بجائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے پھر کہیں گے دیکھیے کیسے ڈھکوسلے سے دھو رہی مگر مچکیاں صبح آ رہی، یہ تو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تھی، اس کی چال چلن کا تو مجھے پتا تھا۔ اے میری بہنوں بیٹیوں بدگمانی لے کے نہ آنا، تمہارے گمان پہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اگر تمہارے منہ سے بول اچھا نکل گیا تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ غیبت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بہتان، ایک ہوتا ہے غیبت۔ اللہ نہ کرے میرے اندر کوئی ایسا عیب ہو، بہت سارے ہیں لیکن کوئی ایسا عیب ہو جو تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس عیب کو میرے سامنے بات کرتے ہوئے وہ عیب میرے سامنے، میرا عیب میرے سامنے ظاہر ہو تو اس عیب سے مجھے تکلیف ہونے لگ جائے، وہی بات میری پیٹھ پیچھے جو کرے گا یہ غیبت کہلائے گا۔ پھر سن لو، ایک غلطی میرے اندر ہے، اس غلطی کو میرے سامنے دہرایا جائے اور مجھے برا محسوس لگے، میرے عزیزو وہی غلطی کو میری پیٹھ پیچھے میری غیر موجودگی میں کہا جائے گا، اسے غیبت کہا جائے گا۔ میں آپ نہیں تھے، حضرت قاری ثناء اللہ صاحب نہیں تھے، قاری محمد افضل صاحب نہیں تھے، ادارہ فہم القرآن کے اندر تعاون کرنے والے نہیں تھے، جامع مسجد مدینہ قتلئی والے لوگ نہیں تھے، اللہ اکبر، نبی کا گھرانہ مدینہ کی سرزمین تھی، جنت کا ٹکڑا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اور دوسری ازواج مطہرات آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی گھر والی کا قد چھوٹا تھا، اللہ اکبر، قد میں ذرا چھوٹی تھی، جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری امہات المومنین نے اشارہ کیا، ایک مائی نے یوں کر
کے ہاتھ کی گٹھ اٹھا دی اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چھوٹے قد والی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا میری گھر والی کہ تو نے اللہ اکبر میری گھر والی کی پیٹھ پیچھے اللہ اکبر اس کی غیبت کر دی۔ اے عائشہ، اے میری گھر والی، یہ غیبت کرنا اتنا کڑوا بول ہے، تو نے ایسا کڑوا بول بولا، اگر اس کڑوے بول کو دنیا کے میٹھے پانی میں پھینکا جائے تو سارے دنیا کا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ نبی کے گھر کی بات ہے، آپ کے میرے گھر کی نہیں۔ اور بہتان کی سے، اور آج ہم تو تاپڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ میرے چھورے کو دیکھو جی، اس نے اپنا ہی کر لیا۔ اب بتا، اگر تیرے چھورے کو تیری بہو اپنا نہیں بناوے گی تو کتے بلے کو منہ مارے گی، اگر محلے والے کو اپنا بناوے گی تیری غیرت پیرا پائے گا۔ خدا کا شکر کر، تیرے چھورے کی خدمت کر رہی ہے، اپنا کر لیا۔ اللہ اکبر، تجھے بہو کی مین میخے نظر آئی، کیا ہو چھورے کو اپنا کر لیا، میرا چھورا میرا مانتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حاجی صاحب اپنے کردار کو ایسا بنا، تو نے آنے والی کو بہو کی نگاہ سے دیکھا، آنے والی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا، جو درجہ اپنی بیٹی کو دیا وہی بہو کو دیتا۔ رب اکبر کی قسم، یہ بہو بیٹی تجھے بن کے دکھاتی، تو نے پہلے دن سے سمجھا ہی نہیں، کبھی باپ کے گلے کر دیے، کبھی جہیز کے گلے کر دیے، کبھی ساس کے گلے کر دیے، کبھی بھائیوں کے گلے کر دیے۔ رب اکبر کی قسم، اس امت پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا، اللہ اکبر، ساس بیٹھی ہے، بہو پاس سے گزر کے جا رہی ہے، سسر میرے عزیزو سلام کر رہا ہے، داماد جواب نہیں دے رہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بعد میں پوچھو کون ہے، اپنی پر آئی ہے۔ لاٹھی ہاتھ میں تھی، گٹھڑی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں تھی۔ اماں بوڑھی وہیں فرش پہ بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئی، اللہ کے نبی ان کے رونے کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کبھی وہ حضور کو دیکھ کے ہنسے، کبھی آمنہ کا لال انہیں دیکھ کے روئے ہنسے۔ اتنی دیر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آ گئی، کملی والے بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آج 4 ایکڑ کی کوئی مالکن ہوگی، اپنے علاقے کوئی نمبردارن ہوگی، اپنے علاقے کی کوئی چودرانی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ اسلام کی ملکہ، سیدہ خدیجہ مکے کے سرداروں کے پاس جتنا مال تھا وہ اکیلا سیدہ خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا۔ اما اور تیرے میرے گھر کے اندر دو نوکرانیاں ہوں گی، تیرے میرے گھر کے اندر 4 نوکرانیاں ہوں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر 24 گھنٹے 19 نوکرانیاں رہتی تھی جو ماں خدیجہ الکبریٰ کے کام کیا کرتی تھی۔ خدیجہ جی جلدی کر، میرے لیے کھانا جو رکھا ہے وہ لے کے آ جا۔ اے خدیجہ جلدی کر، میرے نئے کپڑوں میں کوئی چادر لے کے آ جا، اگر تیرے پاس نئے کپڑے تو وہ لے کے آ جا۔ اے میری خدیجہ جی جلدی کر، میرا حصے کا دودھ لے آ، اگر تیرے پاس کوئی پیسے تو اس اماں کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ اماں کہنے لگی پہلی مرتبہ اتنی خدمت کرائی میری دوڑے لگ گئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ہاتھ پکڑا وہ اٹھ کے جانے لگی، میں پاس آ گئی، میں نے کہا کملی والے تعارف کرایا کوئی نہیں، یہ بتا تو کون ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک ماں کا نام آمنہ وہ تو قبروں میں چلی گئی، اور ایک ماں کا نام حلیمہ وہ تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی اچھا میری ساسو ماں آ گئی، میری ساس آ گئی۔ کملی والے ساری مہمان نوازیاں آپ نے نبھائی ہیں، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو کیا کرے گی، اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہنے لگی جلدی کر 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ جا۔ 1 اونٹ 40 بکریاں لا کے اماں کے لوے کھڑی کر دی، اماں کے دھورے کھڑی کر دی اور کہا اے اماں یہ تو ابتدائی استقبالیہ تھا، آج عرصے کے بعد ساس کا منہ دیکھا، اماں جان یہ منہ دکھائی ہے۔ اماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی ادھی پونی روٹی سے میرا گزارا ہو جاوے، وہ بھی دن میں خالی نہ کھانی نہ کھائی، یہ 40 بکریاں میں کیا کروں گی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے اللہ اکبر حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے ہوئے اماں حلیمہ سے کہا اماں میں کیوں نہ دوں، یہ تو تیرا احسان ہے، آج جو میرے سامنے میرا دولہا محمد مصطفیٰ کھڑا، اماں یہ تیری گود میں دودھ پیپ کے بھی آیا، تیرے سے لوریاں بھی لے کے آیا۔ یہ حق تھا ساس کا۔ داماد پاس سے گزر جاتا ہے، سسر سے سلام نہیں لیتا، بیٹی کو فون کر کے کہتا ہے لگے میرا داماد ناراض ہے، کوئی کمی پیشی آ گئی، 1 to 5 تو دیا ہی کوئی نہیں، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا 1 to 5 کو تو کیا چاٹے گا۔ چھوڑ دو خدا پاک کی قسم، تمہارا جہیز زیادہ دینا
لوگوں کا جہیز نہ دینا بیٹیوں کی طلاق کا سبب بنتا تھا، تمہارا زیادہ جہیز دینا بیٹیوں کی طلاق کا سبب بن رہا ہے۔ کئی تمہارے علاقے میں لوگوں نے بیٹیاں نہیں بیائی، عمر گزر گئی، ان کے پاس جہیز ہے ہی کوئی نہیں۔ کئی نکاحوں کے اندر فرشتہ آتی ہے، اللہ ہوا بھائی چیزیں پوری کر لے، چیزیں پوری کر لے، کردار نہ دیا، بد نصیبی کی بات ہے، بیٹی کو اخلاق نہ دیا، بیٹی کو حیا کا زیور نہ دیا، اللہ اکبر، بیٹی کو سب کچھ دے دیا لیکن بیٹی کو حیا نہ دیا۔ کہاں سے لاؤں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، پہلی رات گزر گئی، صبح صبح دروازے کی کنڈی بجی، ساس نے دروازہ بجایا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نے اندر سے آواز دی، یہ کون میرے دروازے پر آ گیا؟ کہ بیٹی تیری ساس تیرے دروازے پہ آئی ہے۔ کمی جی حکم روٹی پکا کے دوں، پراٹھے پکا کے دوں، ناشتہ تیار کر کے دوں؟ کہنا میری بہو رانی ذرا باہر آئیو، کباڑ کھولیو، دروازہ کھولیو، آج محلے کی عورتیں میری بہو دیکھنے کے لیے آئی اور کہہ رہی ہیں واہ واہ واہ، احمد بن حنبل کی بیٹی کو بہو بنا کے لے کے آئی، اس بیٹی کا چہرہ دکھا کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ اب اندر سے کیا آواز دے رہی کہ امی جی تیرا حکم ہے تو باہر آ جاؤ، اگر مشہور ہے تو اماں باہر نہیں آؤں گی۔ احمد بن حنبل کی بیٹی کی بات سن کے کہا اے بہو رانی باہر کیوں نہیں آتی؟ تیری ٹانگوں میں درد ہے یا تیرا چہرہ خراب ہے؟ اندر سے رونے کی کوک کی آواز آئی کہ اماں باہر آ کے کیا کروں گی؟ باپ کا دیا ہوا تحفہ چھوٹ جاوے گا، باپ کا دیا ہوا تحفہ ہاتھ سے گر جاوے گا۔ اماں کہنے لگی کون سا تحفہ؟ کہ اللہ کی قسم میں احمد بن حنبل کی بیٹی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا، میں نہ ہوں باہر۔ اب بتا باپ کا دیا ہوا تحفہ چھوڑ دوں؟ باہر جتنی لگائیاں کھڑی تھی، جتنی عورتیں کھڑی تھی، رونے کی آواز آئی کہ احمد بن حنبل کی بیٹی باپ کے تحفے کو ٹھکرانا نہ، ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، ہم ساری کی ساری واپس جا رہی ہیں، آج کے بعد جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گی ہم تیرے بوئے کی دہلیز باہر نہیں کریں گی۔ یہ کردار دیا آپ نے۔ 20 سال کے باپ کے کردار کا احساس کوئی نہیں، 5 گھنٹے بیوٹی پارلر کے اندر بیٹھی ہے، اور چلو تمہارے اندر تھوڑی بہت غیرت ہے اور اللہ کرے یہ بڑھ جاوے، چلو تمہاری دیاں بیوٹی پارلر نہیں جاتی ہیں، بیوٹی پارلر والی تو آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ پیسہ کوئی حرام کا تھا؟ سگے بھائی کی بیٹی کی شادی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بے شرم کو شرم نہیں آ رہی کہ اپنی بھتیجی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہاں بھائی رشتہ کس نے کیا تھا؟ بھائی اللہ اکبر، بھائی کس سے پوچھ بھی لیتا، بڑے ہومے کے نہیں ہوتے، اب اللہ ہی حافظ ہے۔ میں یوں نہیں کہتا میری بھتیجی خراب ہے، لیکن بھائی بس سوچ سمجھ کے، اس کے باپ کتنی لمبی زبان ہے، اس کی ماں کتنی لمبی زبان ہے، 3 بہنیں، اللہ اکبر، پہلے گھر ٹوٹ کے بیٹھ گئی۔ یہ تیرے بول تھے، تیرے بول تو ہونے چاہیے تھے۔ او بھائیا اگر میری بھتیجی میں کوئی عیب ہو، میری بھتیجی کے عیبوں کا نہ دیکھنا، میرے چٹے بالوں سفید پگڑی کو دیکھنا۔ ہائے میری بدنصیبی، ماموں نے بھانجی کا گھر توڑا دیا، چاچے نے بھتیجی کا گھر توڑا دیا۔ ایسے ایسے بہتان، بہتان کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کے اندر ایک عادت نہیں ہے، ایک بندے کے اندر ایک برائی نہیں ہے، لیکن وہ برائی اس کی طرف منسوب کر کے کسی کو کہہ دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندے کے اندر ایک عادت نہیں ہے، اس عادت کو اس کے ساتھ جوڑ کے کسی کو کہہ دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور بہتان کا کتنا بڑا گناہ ہے، سنو، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، چور کی چوری توبہ سے معاف ہو جائے گی، زانی کا زنا توبہ سے معاف ہو جائے گا، شرابی کی شراب توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی، بہتان باندھنے والے کی سزا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ کیا کیا جاوے؟ فرمایا جس پر بہتان باندھا اس کے سامنے جا کے معافی مانگ کے میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے بغیر سوچے سمجھے تیرے پہ بہتان باندھ دیا۔ اب عرض کی گئی جس کے اوپر بہتان باندھا تھا، جس کی بات کی تھی، وہ تو دنیا سے مر گیا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا جس پر بہتان باندھا تھا معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا، اس کے واسطے اللہ کے دربار میں اتنا رو کہ تیرے رونے سے محسوس ہو جائے کہ میرے رونے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ یہ تھا مسلمان کا حق۔
بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہیں. بیت اللہ تو عظمت والا، بیت اللہ تو شان والا، بیت اللہ تو عزت والا. اے بیت اللہ، جیسا اللہ نے تجھے مقام دیا، دنیا میں کسی گھر کو ایسا مقام نہ دیا. پیر تیرے چاروں طرف چکر لگائے، مرید تیرے طرف چکر لگائے، تیرے ارد گرد نبی آ کے چکر لگائے، لیکن بیت اللہ 3 مرتبہ انگلی اٹھائی. اے بیت اللہ سن لے، اے بیت اللہ سن لے، تیرا مقام اپنی جگہ، لیکن جس بندے نے میرا کلمہ پڑھا اور ایمان اس کے سینے میں آ گیا، اس کا مقام تیرے مقام سے زیادہ ہے. علماء اکرام یوں فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ لوگوں کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کا دل توڑ دینا بیت اللہ کی دیواریں گرانے سے زیادہ گناہ ہے. یا کون ہے راؤ صاحب ہے، یہ تو اپنی چادر کندھے پہ ڈال کے دوسرے کی کھٹیا مجمع کے اندر کھڑی کر کے چلا گیا. نہ بھائی ہمارے سے نہ چھپے، ہم نہ یوں کریں، ہم تو سیدھی بات کریں. بھائی یہ سیدھی بات، جب مالک کائنات نے قیامت کے دن کھڑا کر دیا، تیرے سے سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی، خدا کی قسم اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا. اب رحمت عالم سے عرض کرنے لگی وہ کیا ہوئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن سارے گزریں گے، نبی اللہ کے سامنے سے، پیر فقیر اللہ کے سامنے گزریں گے. اے عائشہ جب تو گزرے ذرا خیال کریو، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا. کہ وہ کیا ہوئے؟ کہ قیامت کے دن گزرتے ہوئے اللہ نے کسی کو کھڑا کر لیا اور پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا. اے عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر خدا نے اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھ لیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، پھنس جائیں گے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے، میرے نبی اور سیدہ عائشہ بیٹھے ہوئے. اے عائشہ جی تو چاہے جی کہ جنت میں تمہیں اکٹھے رہیں، ایک مکان میں ایک محل میں رہیں، تو چاہے کہ جنت میں ہم اکٹھے رہیں، جی جی. تو چاہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں، کہ جی جی. تو چاہے جنت میں تیرا میرا اکٹھا ساتھ ہو جائے، جی. پھر عائشہ 3 باتوں کا خیال کریو، اللہ اکبر. اے عائشہ 3 باتوں کا خیال کرنا. پہلی بات یہ، دنیا کا توشہ، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے. یا 4 پیٹیوں کے اندر سامان، بستر ہی میرے عزیزوں 6 پیٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. راؤ صاحب نے بڑے دھوم دھام سے شادی کی، شیخ صاحب نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، عبد الحنان نے تو دھوم دھام سے شادی کی. اللہ اکبر. 40 بسترے دیے، 40 گدے، 40 تکیے، 40 رضائیاں دی. ہائے ری بر بد نصیبی، برتنے کی ایک کی بھی توفیق نہ ہوئی. فرمایا بیٹی کو جہیز دو، 3 بستر دو، ایک لڑکے کا بستر دے دو، ایک لڑکی کا بستر، تیسرا مہمان کا بستر دے دو. میرے عزیزوں فاضل جو سامان پڑا ہوا ہے، فالتو سامان 20 سال ہو گئے پڑا ہوا ہے، پوچھو علماء اکرام سے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں. وہ بھانڈے، وہ برتن جو کسی کام کے اندر کوئی نہیں آئے. پھر میرے عزیزوں آنے والے وقتوں میں وہ برتن اللہ کی قسم بکیں گے. کوئی پلاسٹک کے برتن بیچے گا، کوئی تیرے گھر کے اسٹیل کے تانبے کے برتن بیچے گا. پھر تیرے گھر والوں کو اس میں کھانا اچھا نہیں لگے گا، اس چنگیر میں روٹی اچھی نہیں لگے گی. پھر یہ بکیں گے. نہانے والے ڈبے گھر کے اندر آئیں گے، باتھ روم والے لوٹے تیرے برتنوں کی وجہ سے گھر کے اندر آئیں گے. آنے والا ہے وقت. یہ جہیز کے نہ دینے پر طلاقیں ہو رہی ہیں. سارے نبیوں کی سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے داماد نے اپنے ساڈو کے واسطے، اپنے ظلم کے واسطے، ہم ظلم کے لیے میرے عزیزوں پیسے کا انتظام کر دیا. حق مہر کا پیسہ عثمان غنی کی طرف سے حضرت علی کی زراعت جو خریدی تھی وہ تحفے میں واپس کر دی. شادی کا سارا انتظام عثمان غنی کی طرف سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یا رسول اللہ جی فاطمہ بیٹی آپ کی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، کملی والے، اس کے جہیز کا کیا انتظام کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، بات صدیق تیرے احسار پہ قربان جاؤں،
کہ کملی والے پریشان کیوں ہو، میں موجود ہونا یار کی یاری کس وقت کام آئے گی۔ کملی والے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دے، سارے جہیز کا انتظام صدیق اکبر خود کر کے لے کے آئے گا۔ اب کیا جہیز تھا؟ 2 گدے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، ایک قرآن پاک اور پتھر کا پیالہ تھا یا لکڑی کا پیالہ، کچھ تھوڑے بہت کپڑے لتے، کوئی لال رنگ کا جوڑا نہیں، کوئی چٹے رنگ کا جوڑا نہیں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ تو زہرا ابا جان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو سر کے دوپٹے میں سوراخ نظر آئے۔ آپ نے منہ پھیرا، اے ام سلمہ، اے میری عائشہ، کوئی نوی چادر لے آؤ، نوی نہیں ملتی دھلی ہوئی لے آؤ، جو میری بچی دلہن بن کے اپنے سسرال جا رہی ہے اس کے دوپٹے میں سوراخ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئی اور جا کر ایک چادر لے کے آئی کہ یا رسول اللہ، اس وقت اس سے بہتر میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے یوں کھول کے دیکھا تو اس چادر کے اوپر 16 پیمد کپڑے کے اور ایک چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ 17 پیمد والی چادر بھی اپنی بیٹی کے سر کے اوپر دھر دی اور فرمایا بیٹی دنیا کے اندر 17 پیمد والی چادر لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ حضرت علی پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ، اے علی، اے فاطمہ، شوہر کی قدر کریو۔ دنیا کے اندر جتنے متقی لوگ ہیں ان سارے متقیوں میں علی کا نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا کے متقی لوگوں میں علی سے تیری شادی کی ہے۔ پھر علی کو فرمایا اے علی، فاطمہ کو محبت دینا، یہ فاطمہ اللہ اکبر میری بڑی لاڈلی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی جا فاطمہ کو لے جا، علی اس وقت تک ملاقات نہ کریو جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت علی کے گھر حضور چلے گئے۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کے اوپر آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور اس کے اوپر پھونک مار دی اور اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ لے کے میرے عزیزو پانی کی 5 انگلیوں کے ساتھ تر کے ہاتھ علی کے منہ پہ چھڑک دیا، آپ کے کندھوں پر آپ کی پشت پہ چھڑک دیا، پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کے منہ پہ چھڑک دیا، آپ کے کندھوں پہ چھڑک دیا۔ پھر جب پانی ڈال دیا تو آپ نے فرمایا اللہ علی اور فاطمہ میں برکت عطا فرما دینا۔ پھر ایسی برکت ہوئی، کبھی گود میں حسن آیا، کبھی گود میں کربلا کا شاہ سوار حسین آ گیا۔ دعائیں دینی تھی، ناچتے ہوئے رخصت تھوڑی کرنا تھا۔ رخصتی کے وقت ماں رو رہی ہے، مہندی میں یہ ماں آگے ہو کے ناچنی تھی۔ اس ماں کو کہہ دو تیرے ٹھمکے کا، ان بہنوں کو کہہ دو تیرے ناچنے کے سٹائل کا اثر اس کی گود کے اوپر پڑے گا۔ آج جس بہن کو ناچ ناچ کے رخصت کر رہی ہے، آنے والی نسل اس کے منہ پہ جوتیاں مار مار کے رلائے گی۔ پہلی خدا نے گھر میں دھی دی، دیکھ کے رو رہا ہے دی آ گئی، دی آ گئی۔ اس کی جوانی کی فکر کریو، اس کے پردے کی فکر کریو۔ یاد ہے نا مہندی والی رات کس کی دھی آ کے ناچی تھی؟ اللہ، میں مولا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد، نام سنا تم نے؟ رائے بنڈ کا بزرگ ہوئے تھا، بہت بوڑھے، حضرت سے میری نسبت تھی۔ جب 90 یہ ڈرامے کے اڈے چلے، جو یہ میرے عزیزوں یہ ڈرامے والے حال چلے، اس وقت لاہور کی شورا کے لوگ آئے تھے۔ پرانی بات، جب اس امت کے اجتماعات اور مراکز میں اختلاف نہیں تھا، اس وقت لوگ آئے تھے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی اللہ اکبر، اب تو کنجریاں سٹیجوں پر آ کر ناچنے لگ گئیں۔ مولانا جمشید صاحب بھولی بالی شخصیت تھے، آپ نے یوں دیکھا کہ بھائی کون کنجریاں، اللہ کون کنجریاں۔ میں اس وقت بیٹھا تھا اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، مٹی کے پیالے کے اندر مچھلی ابلی ہوئی پرہیز تھا، مچھلی کا شوربہ ابلے ہوئے چاولوں سے کھا رہے تھے۔ یوں دیکھا اور سالن میں چاولوں میں ہاتھ بھرے تھے کہ یہ کنجریاں کون ہوویں۔ ایک ساتھی آگے بڑھے اور فرمانے لگے عورتیں ہیں نا جی عورتیں، اللہ اکبر، یہ اسٹیجوں پہ آ کے ننگی ہو کے ناچ رہی، یہ اسٹیجوں پہ آ کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے؟ کہ جی جی مسلمان ہے۔ مولانا نے یوں کر کے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، فرمایا اللہ، جب کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والی کو کجری کہنے لگ جائے گا تو بہنیں سمجھ کے سروں کے اوپر چادر کون اڑائے گا؟ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، مسجد میں جا کے سلام کرا دیا، مسجد میں جا کے سلام کرا دیا۔
اللہ نام کے پیسے مسجد میں ڈال دیے، سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، چلو حجی کے ڈیرے پہ چلے جاؤ، نمبردار ہائے ڈوب کے مر جانا چاہیے، نمبردار ہائے نمبردار تیرے ڈیرے پہ تو مخلوق آ کے رہا کرتی تھی، میں تیرے ڈیرے پر تو مہمانوں کو بستر ملے کرتا تھا، تیرے ڈیرے پر تو مہمانوں کو روٹی ملا کرتی تھی، تیرے ڈیرے کے پیالے پہ تو لو چڑیاں پانی پی کے جایا کرتی تھی، تیرے ڈیرے پر تو چڑیاں دانہ چک کے جایا کرتی تھی، ہائے بد نصیبی، لگتا ہے تیری کمائی ہے تیرے مال میں فرق آ گیا، تیرے ڈیرے پہ کتے بلے آ کے بند گئے، تیرے ڈیرے پہ کتے بھونکنے لگ گئے، اور تیرے ڈیرے پر بیٹیاں آ کے ناچنے لگ گئیں، مہندی کسی کی، شادی تیری، شادی کسی کی، تیرا ڈیرا استعمال ہوا، تجھے پتہ نہ لگا جتنی دیر ہوا کی بیٹی ناچتی رہی، خدا کی لعنت تیرے ڈیرے پہ برستی رہی، تیری فصلوں پہ برستی رہی، تیرے کردار پہ برستی رہی، تیرے گھر پہ برستی رہی، اوے مزے کوئی لوٹ گیا، زندگی کا بیڑا غرق تیرا ہو گیا ہے۔